سب سے اچھی مثال ہمارے صوبے میں بروڑا ضلع ہے. گزشتہ تقریباً 2000 جگہ پڑی تھی. شہر اور اطراف کے سارے ملا کر انہوں نے اتنی جگہوں پر انتظام کیا تھا 3-3 4-4 ساتھیوں کے ذریعے سے. کووڈ ہاسپٹل جو چل رہا ہے تو وہاں بھی وہ تراویح کا نظام انہوں نے بنایا تھا کہ جو باہر کے لوگ آتے تھے پیشنٹ کے ساتھ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کو وہ لے کر بیٹھتے تھے اور ان کا ذہن بنا کر تراویح کا نظام کرتے تھے. روزانہ ان کے 2-3 ساتھیوں کو ذمہ داری دیتے تھے 2-3 دن کو 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر. بروڑا سے یہ پارول کتنا ہوتا ہے شہر سے لمبا ہو رہا ہے تو وہاں پارول کے جو ہاسٹل ہے وہاں 109 اسٹوڈنٹس تھے گزشتہ سال. تو وہ ایک مسجد نے ذمہ لیا تھا باہر کالونی کی ایک مسجد نے روزانہ سحری افطاری 109 لڑکوں کی سحری ان کی افطاری کا نظام کرتے تھے اور ان کو تراویح مغرب عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھاتے تھے اور ان کی تراویح کا نظام انہوں نے کیا تھا. ایک مسجد والوں نے کیا تھا ان کے کھانا پینا سحری سارا کیا تھا. استعداد ہمارے مجموعوں میں ہے لوگوں میں بڑی استعداد ہے جان مال لگانے کا. اگر ہم صحیح جگہ نہیں لگوائیں گے تو روزانہ ہم منظر دیکھ رہے ہیں بائکوں پر موبائلوں میں اور ایران توران میں لاکھوں روپے لوگوں کے ضائع ہو رہے ہیں. تو اس لیے مناسب ہم نظام بنائیں تاکہ لوگوں کی جان مال صحیح لگے. اور جتنے ہمارے دیہات جن کے ذمے ہیں چاہے 5-10 کلومیٹر جانا پڑے 2-3 ساتھیوں کو ذمہ داری دیں وہاں چلے جائیں. ہم لوگ ایک مرتبہ جمبو سر میں تھے آخری عشرے میں تو وہاں 3 لڑکے ملے بروڑا کے. تو ان سے پوچھا یہاں کہاں آئے ہو تو انہوں نے کہا کہ ایک گاؤں ہے یہاں جو سال بھر ہم وہاں آتے ہیں لیکن وہ قابو میں نہیں آتا. تراویح کے لیے ہم نے بہت کوشش کی تو تیار نہیں ہوئی. تو پھر ہمارا مشورہ یہ ہوا کہ ان گاؤں کا کیا کرنا ہے یہاں تراویح بھی نہیں ہو رہی ہے. تو پھر مشورے میں طے ہوا کہ ان گاؤں میں ہم افطار کی دعوت رکھیں اور ہم افطاری کا پورا سامان لے کر اس گاؤں میں آئے تھے عصر سے پہلے. عصر کی نماز پڑھی عصر کے بعد ہم نے گشت کر کے لوگوں کو بتایا کہ آج افطار کی دعوت. تو اکثر انہوں نے کہا کہ ہمارا تو روزہ ہی نہیں ہے. تو پھر ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں جس کا روزہ وہ بھی آ جائے جن کا نہیں ہے ان کی بھی دعوت. تو پھر ہم نے گاؤں میں دسترخوان بچھایا مغرب سے پہلے اور ان کو افطار کروایا اور پھر اس کے بعد ان سے تھوڑی بات کی. اور ہم قریب میں تھا جمبو سر تو اب وہ بروڑا کے ہیں اور وہاں جمبو سر تقریباً 40-50 کلومیٹر ہوتا ہوگا ان کے پاس. تو وہاں اس تعلقے کے دیہات میں آ کر آئے تھے. بھائی کتنا کام ہوا بس اتنا ہوا کہ ہمارے دسترخوان پر کچھ لوگ آئے کچھ نہیں آئے. ان سے تھوڑی دعا سلام ہوئی اور رمضان سے متعلق کچھ باتیں ان سے بس ابھی اتنا ہوا ہے آگے کا کام اگلی دعوت میں کریں. 3 لڑکے تھے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ دعوت کے پیسے کس نے دیا چندہ کر لائے کہیں سے ادھر ادھر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے خود نے نکالا ہم نے 3 نے حصہ کیا اس میں. پھر پوچھا تم کیا کرتے ہو تو وہ ایک AC میکینک کا کام کرتا تھا دوسرا اسٹوڈنٹس تھا اور تیسرا کچھ ایسا معمولی قسم کا کام کرتا تھا. تو انہوں نے اپنے خرچے سے پورا کیا. میں نے کہا کتنا خرچہ ہوا تو اس نے کہا 1050 روپے کا سامان آیا پورا. اور پھر جو آئے گئے پیٹرول وغیرہ کو وہ ہم نے آپس میں مشترک خرچہ نکالا. گزشتہ سال میں 2-3 دن رہا تھا وہاں ہاسپٹل میں تو وہ لڑکوں سے ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے تھوڑی میں نے کہا مجھے کسی جگہ لے جاؤ جہاں آپ لوگ جاتے ہو تراویح میں یہاں پڑھتا ہوں تو وہاں چلے جائیں. تو وہ ایک ہاسپٹل میں لے گئے کووڈ ہاسپٹل. وہاں انہوں نے جا کر اپنا مسلح اور چٹائی نکال ایک جگہ بچھایا اور پھر اس کے بعد وہ اپنے معمول کے مطابق گشت کرنے نکل گئے. اور جو پیشنٹ کے رشتہ دار بیٹھے تھے ان سے مل کر بات کی. کچھ مانوس تھے کچھ غیر مانوس تھے. پانی کی بوٹلیں ساتھ لی تھی ان کو بیٹھتے پانی پلاتے اور اس کے بعد پھر ان سے بات کرتے اور کہتے کہ ابھی یہاں پر تراویح ہو. شہر کی تراویح شروع ہو کر آدھا گھنٹہ ہو گیا ابھی یہاں شروع نہیں ہو کیونکہ آدمی نہیں آئے تھے. محنت کرتے رہے 4 آدمیوں کو لے کر آئے. 4 وہ 2 وہ تھے 6 اور میں 7. تو ہم 7 نے مل کر پھر وہاں عشاء کی اذان کہی پھر اس کے بعد نماز پڑھی اور تراویح پڑھی. میں نے ان سے پوچھا بولے ہم روزانہ آتے اور ابھی سحری میں آئیں گے پھر کھانا لے کر. ان میں سے بہت سو کو ہم تیار کر کے کہ ہم سحری کا کھانا تمہارا لائیں گے. تو جو ہم کو کہیں گے ان کا کھانا ہم اپنے گھروں سے پکوا کر لے کر سحری میں پھر آئیں گے. حالانکہ آدھی رات تو ہو چکی تھی اب واپس جانا تھا اور لاک ڈاؤن چل رہا تھا. تو جب ہم آ رہے تھے راستے میں بہت سی جگہ وہ کھڑے تھے تو ایک جگہ سے گزرے دوسری جگہ سے. میں نے کہا کہ بھائی تمہاری کوئی یہ گاڑی کی اوڑکھان دی ہوئی ہے کیا یا کوئی نمبر ومبر ان کو دیا ہوا ہے کہ بھائی تمہاری گاڑی کو کوئی روکتا نہیں ہے. بولے نہیں دعا پڑھ کے نکلے اور روزانہ ہم تو آتے. تو یہ کام کی اصل شکل ہے ہماری.
یہ شکل ہے. اب یہ انہی کے ذمہ پورا مہینہ، یہ نہیں کہ ایک دن جائیں گے وہ، انہوں نے یہ ذمہ داری لے لی کہ ہم 3 آدمی 4 آدمی پورا مہینہ اس ہاسپٹل کا کام کریں گے. اس میں مانوس غیر مانوس سب قسم کے لوگ آتے تھے، کبھی 3 مل گئے، کبھی 4 آ گئے، اور پھر ان سے وہ بات کرتے تھے.